سب سے پہلے میں اپنے پریس کلب کے تمام اراکین، عہدیداران اور خصوصی طور پہ اپنے بھائی ارشد انصاری صاحب اور ان کی تمام ٹیم کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے صحافتی برادری کے ایک فیملی ممبر کے طور پہ عزت دی اور صحافتی برادری کے خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے میں جس جگہ پہ بھی مجھے ذمہ داری ملی، میری کوشش یہ ہوئی کہ صحافتی برادری کے جو مشکلات، مسائل اور ان کے ساتھ جڑے جو چیلنجز ہیں ان کو کم کرنے میں اپنا جس حد تک ہو سکے کم سے کم صحیح لیکن وہ کردار ادا ضرور کروں۔ آج مجھے اس حوالے سے یہ خوشی ہے کہ یہاں جانے والوں کو کوئی یاد نہیں کرتا، لیکن آنے والوں کی خوشامد ہوتی ہے۔ یہ لاہور پریس کلب کی ایک منفرد روایت ہے کہ انہوں نے ضد کر کے میرے بھائیوں نے محبت سے، چاہت سے مجھے آمادہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ آؤں، بیٹھوں، گپ شپ لگاؤں۔ تو یہ ہمارا جو ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کا رشتہ ہے، یہ اس کی عکاسی کرتی ہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں یقیناً یہ جھلک ہے اس ٹو وے ہارٹ ٹو ہارٹ کمیونیکیشن کی کہ جو صحافتی برادری اور خصوصاً پریس کلب لاہور جو ہے اس نے ہمیشہ جس طرح مجھے پذیرائی دی، سرپرستی دی اور ایک خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے جو میری عزت افزائی کی، میں آپ سب کی مشکور بھی ہوں اور مقروض بھی ہوں۔ دو چیزیں آج انتہائی اہم ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 22 سالہ میرا جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس میں بڑے اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ، اس پورے سیاسی عمل کے اندر ایسے مد و جزر بھی آئے، کبھی آپ کسی اہم پرائم پوسٹ پہ رہے اور کبھی آپ اپوزیشن میں رہے اور کبھی آپ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اپنے منصب سے دور رہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک سیاسی کارکن جو ہوتا ہے اس سیاسی سفر کی داستان کے ساتھ جڑی یہ ساری مراحل اور اس کے ساتھ ایک پولیٹیکل ہسٹری کا حصہ رہا ہے۔ مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہے اس بات کی کہ میں کسی عہدے پہ ہوئی یا نہیں ہوئی، میں کسی منصب پہ فائز ہوئی یا اپنے عہدے سے دور ہوئی، ہر حال میں میرے جو عوام ہیں، جو پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے، پاکستان کے ساتھ اپنی سوچ رکھنے والے، ہر مکتبہ فکر سے جو عوام ہیں ان کی دعائیں میرے ساتھ رہیں اور ان کی محبت میرے ساتھ رہی، اور میں آج بھی ان محبتوں کی مقروض ہوں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک اخبار میں تلاش گمشدہ کا اشتہار بھی آیا اور وہ میرے سے محبت کی نشانی ہے کہ اگر میں سکرین پہ نہیں ہوتی ہوں تو لوگ اس کو مس کرتے ہیں، اگر میں سکرین پہ نہیں ہوتی ہوں تو اس کمی کو لوگ محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ میڈیا کا ایک میرے ساتھ جو ایک اونرشپ کا بانڈ ہے، یہ اس کی ایک جھلک بھی ہے اور آپ کی میرے ساتھ محبت کی نشانی بھی ہے۔ اب چونکہ میں ایک پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی حیثیت سے جس حلقے سے نمائندگی کرتی ہوں، وہ حلقہ جو ہے وہ ہمیشہ ایک رورل حلقہ ہوتے ہوئے، وہ بارڈر ایریا پہ موجود ہوتے ہوئے اس طرح سے نظر انداز ہوتا رہا ہے کہ جو اربن
ایریاز کی فیسیلیٹیشن ہے وہ رورل ایریا میں اس طرح سے دستیاب نہیں ہوتی رہی، اور میری جدوجہد رہی 22 سالوں میں کہ میں اپنے ان لوگوں کا جو احساس محرومی ہے اس کو ختم کروں، میں ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا تحفظ کروں، میں اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ جو ستیلی ماں کا سلوک ہے اس کو ختم کر کے ان کے یکساں حقوق کے لیے جنگ اور جدوجہد کرتی رہوں۔ کہیں میں کامیاب ہوتی ہوں، کہیں میرے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن یہ بھی ایک سیاسی سفر کا حصہ ہے اور مجھے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ چونکہ اس عہدے سے جو چند ہفتے پہلے میرے وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی کے طور پہ میرے ساتھ یودھا اٹیچ تھا، میں نے دیکھا کہ میرے استعفے کے بعد اپوزیشن نے جس اچھل کود کا مظاہرہ کیا، اپوزیشن نے جس طرح شادمانے بجائے، اور جتنے سیاسی یتیم تھے، جتنے اپوزیشن میں بیٹھے، وہ تمام سیاسی یتیموں کے ٹولے جن کو ساتھ والے گھر والے بھی جو ہے ان کے نام سے واقف نہیں ہیں، انہوں نے بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور ایسی بے بنیاد کہانیاں گڑھی، بے بنیاد جھوٹے قسم کے الفاظوں کا سہارا لے کے میری ذات کو ٹارگٹ کیا، اور میں نے انجوائے کیا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو پست قد سیاسی طور پہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پیچھے سے وار کرتے ہیں، وہ سامنے سے وار نہیں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فردوس نے سینہ تان کے جرأت اور بہادری سے ہمیشہ سامنے سے وار کیا، پیچھے سے کسی کی، وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے، ان کے اعصاب بھی کمزور ہوتے ہیں، اور ان کی کاز بھی جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی کاز کی سیاست کی ہے، اپنی ذات کی نفی کی ہے۔ تو جو ورکر ہوتا ہے وہ کاز کے لیے لڑتا ہے، وہ ذات کے لیے نہیں لڑتا۔ میری جس سیاسی جماعت کے ساتھ بھی جو پنجہ آزمائی ہوئی، تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، جہاں پہ بھی میں نے اپنا موقف ڈٹ کے بیان کیا یا اختیار کیا، اس کے پیچھے میری کاز ہے، اور وہ سب سے پہلے جو کاز ہے وہ پاکستان ہے، پھر میری پبلک کاز ہے، میرے لوگ ہیں، میری جماعت ہے، میری پارٹی کی آئیڈیالوجی ہے، اور اس سب کے ساتھ جڑا میرے عوام کا مفاد ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی سیگمنٹ ہیں، میڈیا بھی اس میں ایک عوام کا ایک انتہائی اہم ستون اور سیگمنٹ ہے جن کے حقوق کے لیے بولنا میری ذمہ داری ہے۔ اب چونکہ پارٹی کا کپتان اور وزیر اعظم پاکستان میرا لیڈر جو ہے، ان کی ذمہ داری کے تحت میں ادھر آئی۔ انہوں نے مجھے، میری پارٹی کی قیادت نے میرے لیے پنجاب میں ذمہ داری چنی، میں نے اپنی بہترین کیپیسٹی اور میکسیمم جو پاسبل تھا وہ اپنی حکومت کی امیج بلڈنگ کے لیے کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو کاوشیں ہیں، حکومت پنجاب کا جو پاکستان کے عوام کے دکھوں کے مداوے کے لیے جو عزم ہے وزیر اعظم کا، اس کو پریکٹیکلی جس صوبے نے ود فل اسپرٹ اور کمٹمنٹ اس پہ عمل درآمد کیا وہ صوبہ پنجاب ہے۔ صوبہ پنجاب کے اندر پبلک ریلیف پروگرامز اور انیشیٹو جس تیزی کے ساتھ متعارف کرائے گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ بھی گواہ ہیں کہ یہاں دو جماعتیں جو ہیں وہ باریاں لگا کے اقتدار کے سنگھاسن کے جھولے لیتی رہیں، اور ان دونوں جماعتوں نے گدھ بن کے اس ملک کے وسائل کو نوچا، اور جس طرح سے ان جماعتوں کے اندر بیٹھے افراد نے قومی خزانے کو نانا جی کی دکان سمجھ کے ڈاکہ زنی کی،
تو 3 سال میں اس حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں جس طرح قومی خزانے پہ پہرا دیا، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ جس طرح کفایت شعاری کی مہم کے ذریعے قوم کے اربوں روپے بچائے، جس طرح سے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کو متعارف کرا کے انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کی طرف جس سفر کا آغاز کیا، الحمدللہ ہم نے شخصیات کو طاقتور نہیں کیا، ہم نے شخصیات کی پرستش نہیں کی، ہم نے انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کی طرف پاکستان تحریک انصاف نے قدم بڑھائے ہیں۔ اور آج وہ اپوزیشن کے ہمارے جتنے بھی نادان دوست ہیں، وہ جس طرح سے واویلا مچا کے وزیر اعظم عمران خان کی ذات کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ ایسے ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں کہ ان کی زبان بھی ان کا ساتھ نہیں دیتی، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ وزیر اعظم کی ایمانداری اور دیانتداری پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ وزیر اعظم کی پاکستان کے ساتھ جڑی جو کمٹمنٹ ہے اور پاکستان کو آگے لے جانے کی، سبز پاسپورٹ کی شناخت کو مقدم بنانے کی جو سوچ ہے، اور جس شدت کے ساتھ جذبہ ایمانی کے تحت وہ پاکستان کو دنیا بھر میں ایک عظیم، طاقتور اور خوشحال ملک بنانے میں مصروف عمل ہے، ان کی خدمات کو دنیا سراہتی ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ ریجن کے اندر ہندوستان کو، اس کے عزائم کو، اس کے بیانیے کو جس طرح سے بے نقاب کرتے ہوئے ہر فورم پہ وزیر اعظم نے شکست دی ہے۔ اور اسی طرح جو 3 سال کی اس حکومت کی کارکردگی ہے، وہ اپوزیشن کے منہ پہ زوردار تماچا ہے کہ جنہوں نے مسلسل 10 سال پنجاب میں اقتدار کے مزے لوٹے، لیکن کوئی ایک ڈیم بنانے میں وہ ناکام رہے۔ 10 ڈیم جو ہیں اس پی ٹی آئی کی حکومت میں اس پہ کام شروع ہوا ہے۔ آج وزیر اعلیٰ نے لاہوریوں کے دل جو جیتے ہیں کہ یہاں لاہور کے اندر جس طرح ٹریفک کی وجہ سے کنجیشن اور اوورال لوگوں کا جو قیمتی وقت ہے وہ قطاروں میں لگ کے گاڑیوں میں صرف ہوتا ہے، تو جس طرح سے آج شاہکام اوور برج کا جو افتتاح کیا اور لاہور کی ڈیولپمنٹ کے لیے اربوں کے جو منصوبے جو ہیں وہ اس کا آغاز ہوا ہے، تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں لاہور کا مطلب جاتی عمرہ کے محل تھے، لاہور کا مطلب رائے ونڈ سٹیٹ تک محدود سوچ تھی، اور رائے ونڈ کی ترقی کو لاہور کی ترقی کا نام دیا گیا۔ اب ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب ہر ضلع کے اندر جو یکساں حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے جا رہے ہیں، اور ایک طرف وزیر اعظم پاکستان کی امیج بلڈنگ پہ کام کر رہے ہیں، تو دوسری طرف دونوں صوبوں میں کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر پاکستان کا جو حقیقی حسن ہے، بلوچستان سمیت جو ٹورزم کے ساتھ جڑا ہے، ٹیررزم سے ٹورزم تک کا جو سفر پاکستان نے طے کیا ہے، یہ اس حکومت کی سب سے اہم کامیابی ہے، کیونکہ جہاں ہمیں ٹیررزم کے طور پہ دنیا جانتی تھی، ایک ٹیررسٹ ملک کے طور پہ ہمارا نام لیا جاتا تھا، بدقسمتی سے جو ہماری اس ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے قربانیاں تھیں، دنیا اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ آج پاکستان جو ہے اس خطے کے اندر لیڈنگ پارٹنر کے طور پہ ایک ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ دنیا میں امن لانے کے لیے پاکستان جو ہے وہ ایک وزیر اعظم کی قیادت میں دنیا کے سامنے اپنا رول جو ہے اس کو منوا چکا ہے، اور انشاءاللہ مہنگائی کا جو چیلنج ہے اس وقت 3 سال کی حکومت پاکستان، حکومت پنجاب کی کارکردگی کے سامنے
جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ مہنگائی ہے، اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے ایگریکلچر سیکٹر جو ہے، کیونکہ آپ کی جو سب سے زیادہ امپورٹ بل پہ جانے والا زر مبادلہ ہے، اگر ہم اس کو سیلف گروئنگ ایگریکلچر ریکوائرمنٹس جو ہماری ہیں ان کو پورا کر لیں گے تو ہمارا وہ قیمتی زر مبادلہ بچے گا، اور الٹیمیٹلی پاکستان جو ہے وہ زراعت کے شعبے میں خوشحال ہوگا، اور اس خوشحالی کا ثمر جو ہے وہ رورل کمیونٹی ہو یا اربن کمیونٹی ہو سب تک یکساں جو ہے پہنچے گا۔ اپوزیشن کی جو سٹپنی ہے اور جو سیاسی یتیم ہیں ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ جو محرم کے ایام کے احترام میں جو میری خاموشی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھلا میدان مل گیا، سنجیاں ہو گئیاں گلیاں وچ مرزا یار پھرے، وہ مرزا یار سنجیوں گلیوں میں پھرنے نہیں دیں گے ہم، اور جتنے بغلیں بجانے والا ٹولہ ہے اس کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ وزیر اعظم ہوں یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، ان کی عوام دوست پالیسیز جو ہیں وہ پارٹی کی سطح پہ ہائی لائٹ بھی ہوں گی، اور اپوزیشن کی ہر اس پتھر کا جواب ہم اینٹ سے دیں گے، اور ان کو پتہ ہے کہ ایسا ہوا بھی ہے اور ہوگا بھی، لیکن مہذب اور آداب میں رہ کے وہ تنقید کریں، حکومتی پالیسیز پہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ مزید بہتری آ سکتی ہے اس کی نشاندہی کریں۔ ہم ان پالیسیز کو جو عوام کے مفاد میں ہیں اس پہ نہ صرف منوعن عمل کریں گے بلکہ عوامی مفاد کے ان منصوبوں کو آگے بڑھانے میں اپوزیشن سے مشاورت بھی کریں گے۔ لیکن اس سے زیادہ بدقسمتی اس ملک کی کیا ہوگی کہ نکاح جو ہیں وہ لندن میں ہو رہے ہوں اور وارداتیں پاکستان میں ہو رہی ہوں، تو عوام کے پیسے سے جو رنگینیاں لندن کے ہوٹلوں میں اور مختلف مقامات پہ ہوئی ہیں، تو اماں جی حضور جو ہے وہ ویڈیو لنک پہ نکاح کے جو مزے لیتی رہی ہیں، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں یہ شرف اس ملک کو دیں کہ تشریف لائیں؟ ان کا اگر بیٹا بھی ان کی بات نہیں مانتا تو قوم کے 22 کروڑ عوام کے جو بچے ہیں ان کو وہ گمراہ کرنے سے پرہیز کرے، کیونکہ اپنی اولاد پہ جس کا کہا نہ چل رہا ہو، اور اولاد جو ہے وہ ماں کے بغیر وہاں نکاح کے رسومات جو ہے وہ دیدہ دلیری اور سینہ زوری سے کر رہی ہوں، تو اماں جی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے ان کا حکم ان کی اولاد پہ لاگو ہونا چاہیے، اور اگر اولاد بھی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پاکستان آ کے نکاح کی رسم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر الٹیمیٹلی یہ ایک ایسے مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے کہ جس میں آپ کو گھر اور باہر کوئی بھی پذیرائی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں آج ایک دفعہ پھر اپنے تمام صحافی ساتھیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حکومت جو ہے وہ اس کے کھلاڑی بدلتے رہتے ہیں، اس کے پلیئرز جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن اس کی ترجیحات اور پالیسیز نہیں بدلتی۔ جو وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی ہے وہ صحافتی دوست سوچ ہے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا عمل ہے، کیونکہ جو بھی آپ کے لیے صحافتی کالونی کے حوالے سے، صحافتی برادری کے فنڈز کے حوالے سے، کورونا کے دنوں میں مشکلات کا شکار جرنلسٹ کمیونٹی کے حوالے سے
ان کی ڈیتھ گرانٹ کے حوالے سے، ان کے بچوں کی شادی کے حوالے سے جو بھی قدم میں نے اٹھایا ہے، اس کے پیچھے جس شخص نے سپورٹ اور معاونت کی ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، کیونکہ ان کی معاونت اور سپورٹ کے بغیر یہ اقدامات جو ہیں وہ حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتے تھے۔ تو کھلاڑی چینج ہوئے ہیں، سوچ نہیں بدلی ہے۔ سوچ وہی ہے کہ صحافتی برادری کو ان کا جائز مقام دینا ہے۔ جس ڈویژن میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ جا کے صحافی کالونیوں کا اعلان کر کے آئی ہوں، وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں انشاءاللہ ہم ان صحافتی کالونیز کو حقیقت کا روپ دیں گے۔ اور وزیر اعلیٰ سے میں گزارش کروں گی کہ جو صحافتی برادری کے لیے ان کے اقدامات ہیں، جو ان کے دل کے اندر آپ کے لیے درد ہے اور وہ احساس ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اور زیادہ فیسیلیٹیشن کرنے کی ضرورت ہے، وہ کام نہیں رکنا چاہیے، وہ جذبہ جو ہے اس کو کم نہیں ہونا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اور میں آپ کی ممبر ہوتے ہوئے، کیونکہ یہاں میں لائف ٹائم ممبر ہوں اور لاہور پریس کلب میرا گھر ہے، اور میں جب بھی لاہور آؤں گی مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ملوں اور اپنے گھر میں چند گھنٹے گزاروں، تاکہ یہ گراؤنڈ جو ہے اس کے اندر کسی بھی پوزیشن میں ہم کھیلیں، ورکر کی حیثیت سے جو کھیلتا ہے وہ مرا نہیں کرتا، اور کسی کارکن کی جو سب سے زیادہ اس کے لیے سپریم اور پرائم چیز اس کی کاز ہوتی ہے۔ اور مجھے فخر ہے کہ کارکن ہوتے ہوئے میں نے ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلا ہے، اور کسی جگہ میں چھکا لگا، کسی جگہ میں بولڈ ہوئی ہوں، لیکن کھیلنا میں نے فرنٹ فٹ پہ ہے۔ بیک فٹ پہ کھیلنا میری اسٹریٹجی نہیں ہے، اور نہ میں نے وہ ٹھک والا سکور پورا کرنے کے لیے سیاست میں کھیلتی ہوں۔ اور انشاءاللہ پروردگار نے چاہا تو یہ کھیل جو ہے جس میں اپوزیشن کے چھکے چھڑانا میرا رول ہے، وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلتی رہوں گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی صاحبہ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ جو پریس کلب ہے اور ہمارے جتنے بھی کیمرہ مین، رپورٹر، صحافی کارکن ہیں، وہ آپ کا قافلہ ہے، آپ کی فوج ہے، عہدے آنے جانے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو بہن بھائی والا رشتہ ہے وہ ساری زندگی کام بھر قائم رہنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ پریس کلب جو ہے وہ آپ کی ڈسپوزل پہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب آپ آئیں آپ کو واقعی ڈاکٹر صاحب ہماری لائف ٹائم ممبر ہیں، اور یہ انہی کا اگلا۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔